अस्सलाम वालेकुम। NAN24 न्यूज HD के साथ मैं हूं अरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। MP खुशाब साजिदा आहिर का अवामी शिकायत पर जमान कॉलोनी जोहराबाद का विजिट। सीवरेज नालों की नामुकम्मल स्कीम का जायजा लिया। पब्लिक हेल्थ की जानिब से नाले सेम तक ना पहुंचाने की वजह से पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। गरीब लोगों के घर भी गिर रहे हैं। मच्छर और मुख्तलिफ बीमारियां भी पैदा हो रही है, जिसकी वजह से गरीब आवाम सरापा एहतजाज बन गए। मोहतरमा ने मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी भी करवा दी। आवाम का मुतालबा है कि अगर सीवरेज को सेम नाला तक ना पहुंचाया गया तो पब्लिक हेल्थ के खिलाफ रोज पर भरपूर एहतजाज करेंगे। नाज़रीन, आपको कश्मोर से एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि कश्मोर के इलाके गुड्डू रोड पर तेज रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में एक शख्स मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। टक्कर लगते ही डंपर का ड्राइवर मौका से फरार हो गया। इस हवाले से हमें कश्मोर से रिपोर्ट कर रहे हैं राजा सुमरो। जी राजा सुमरो, आगाह कीजिएगा, इस वक्त जो हादसा हुआ है उसकी क्या सूरत हाल है? जी, कश्मोर के इलाके गुड्डू रोड पर तेज रफ्तार डंपर के मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही जाम बहक हो गया। एक नौजवान जख्मी हो गया। टक्कर लगते ही डंपर ड्राइवर डंपर छोड़कर मौके से फरार हो गया। गुड्डू पुलिस ने इतला मिलते ही जाए वाक़या पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए कश्मोर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि डंपर को अपनी तहवील में ले लिया है। राब्ता करने पर SHO गुड्डू मंजूर लिगारी ने बताया कि गुड्डू रोड पर तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से 22 साल सिकंदर अली मजारी जांबाक हुआ है, जबकि स्कूल अड्डा का रिहायशी है। जबकि डंपर को अपनी तहवील में लेकर थाना खड़ा किया गया है। वारिसिन के आने पर ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी राजा सोमरो, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपडेट किया। पिंडादन खान में मुहर्रमुल हराम का कदीमी जुलूस बरामद। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं पिंडादन खान से हमारे नुमाइंदे मुंतजिर मेहदी से। जी मुंतजिर मेहदी, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पिंड दादन खान 14 मुहर्रमुल हराम का कदीमी जुलूस बरामद हुआ, जो मोहल्ला हुसैनाबाद से शुरू होकर हैदरी मार्केट, सादात मार्केट और कश्मीर चौक से होता हुआ इमाम बरगाह मुसाफिर शाम पर इख्तिताम पजीर हुआ। सिक्योरिटी के हवाले से पंजाब पुलिस और दीगर इदारों की तरफ से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। जी मुंतजिर मेहदी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। नाज़रीन, आपको टंडोला यार से मज़ीद अपडेट करते चले। एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से टंडोला यार में ज़राअत समेत ईंटों के भट्टों और दीगर मुख्तलिफ शोबों में कम उम्र बच्चों से जबरन मुशक्कत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक रोज़ा तरबीती प्रोग्राम GM खाना टंडोला यार में मुनाकिद किया गया, जिसमें आए हुए सोशल वर्करों को कम उम्री में जबरी मुशक्कत से बचाने के लिए लेक्चर्स दिए गए, जिसमें मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की, जिसमें जमींदारी, हाई मजदूर, सोशल समाजी वर्करों के मर्द और खवातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। तरबीती प्रोग्राम में शिरकत करने वालों को आगाही देते हुए खादिम हुसैन पनहोर, जकी अहमद खान, वाइस प्रेसिडेंट IFP सैयद नजर अली, सेक्रेटरी जनरल IFP एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान फसीहुल करीम सिद्दीकी, सेंटर एडवाइजर मौला बख्श और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मैडम नजहत जहां, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि बच्चों से जबरी काम लेने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वक्त कम उम्र बच्चों से मुशक्कत करवाना कानूनन जुर्म है। तालुका चंबड़ के दीठुल की ज़राई ज़मीनों के खातों में रद्दोबदल। रेवन्यू खाते चंबड़ के नाअहल अमले के खिलाफ अरबाब रुस्तमानी और दीगर ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि हम मौत कबूल कर लेंगे लेकिन अपनी जमीन हरगिज छीनने नहीं देंगे। बाअसर कब्जा माफिया ने नाअहल रेवन्यू अमले की मिली भगत करके 283 एकड़ ज़राई जमीन के खातों में हेरा फेरी की है और उसी में मसरूफ है। इस जमीन से हमारा और हमारे बच्चों
بچوں کے روزگار کا واسطہ ہے۔ مزید کہا کہ اس معاملے میں کوئی بھی اگر جانی نقصان ہوا یا کوئی خون خرابہ ہوا تو اس کی ذمہ داری محکمہ ریونیو چمبڑ پر عائد ہوگی۔ مزید کہا کہ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے آئے ہوئے اسٹے آرڈرز کو بھی ریونیو چمبڑ کے نااہل عملے نے ہوا میں اڑا دیا ہے۔ مزید کہا کہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے اپیل ہے کہ فوری نوٹس لے۔ ناظرین مزید ٹنڈولہ ہیار سے اپڈیٹ کرتے چلے۔ نصر پور تھانے کی حدود میں دن دہاڑے نامعلوم 4 موٹر سائیکل سوار ویاپاری سے 8 لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق پی ایس نصر پور کی حدود میں واقع گوٹ شاہپور کا رہائشی میر محمد ٹنڈول ہیار کے نجی بینک سے 8 لاکھ روپے نکال کر اپنے گھر جا رہا تھا کہ میر محمد اکیلا ویاپاری تھا اور میر محمد جیسے ہی موز خان گوٹ کے قریب پہنچا تو موٹر سائیکل پر آنے والے 4 نامعلوم افراد نے انہیں روک کر اسلحہ کے زور پر 8 لاکھ روپے چھینے اور فرار ہو گئے، جبکہ مذکورہ واقعے کی NC تھانہ نصر پور میں درج کروائی گئی ہے۔ اور ٹنڈولہ ہیار میں توہین صحابہ کرنے کے خلاف بکیرہ شریف کے رہائشی کی مدیت میں حبدار لانچ پر تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا، لیکن تاحال ملزم کو پولیس گرفتار نہ کر سکی۔ پولیس کی جانب سے ملزم کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق بکیرہ شریف کے رہائشی ماجد علی ولد غلام حیدر سہتو نے SHO بکیرہ شریف کو درخواست دی تھی کہ گوشت داد جروار کے رہائشی حبدار لانچ نے اپنی فیس بک پیج پر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی شان میں گستاخی کی پوسٹیں شائع کی ہیں، جس میں معاویہ اعظم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، لہٰذا مذکورہ شخص کے خلاف توہین صحابہ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے انہیں فوری طور پر گرفتار کیا جائے تاکہ شہر میں امن و امان خراب نہ ہو سکے، لیکن تاحال پولیس ملزم کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے۔ ٹنڈولہ ہیار ایکشن کمیٹی کے رکن ارشاد خان زادہ نے نیشنل پریس کلب ٹنڈولہ ہیار کی ٹیم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام سے قبل ڈپٹی کمشنر ہال میں ایک اجلاس منعقد ہوا تھا اور جلوس کی گزرگاہ پر راستے ٹوٹ پھوٹ اور سیوریج کے نظام کے حوالے سے منظوری دی گئی تھی، جس کے بعد CMO بلسیا انجینئر اعجاز شاہ، ٹھیکیدار حافظ ریاض اور بلسیا کے عملے نے وزٹ کیا تھا۔ وزٹ کے دوران ایکشن کمیٹی بھی موجود تھی اور CMO علی رضا جیسر نے یقین دہانی کروائی تھی کہ جس کے بعد شیڈی پاڑا مکی مسجد اور لیاقت اسکول زمان شاہ پاڑا اور پاکستان چوک گلی بننے کی منظوری دی گئی تھی، جس میں ٹھیکیدار کی جانب سے غلام عباس امام بارگاہ پاکستان چوک کی گلی کی منظوری بھی دی گئی تھی، جس کے بعد انتظامیہ اور ٹھیکیداروں کی ملی بھگت سے مذکورہ روڈ کو نظر انداز کر دیا گیا اور روڈ نہیں بنا، جس کی وجہ سے محرم الحرام میں عزاداروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان چوک کے علاقہ مکینوں نے کہا کہ سیوریج کا پانی آرزو بھرنے لگا ہے، جس سے علاقہ مکینوں کو آنے جانے میں اور نماز پڑھنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اہل علاقہ کا مزید کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ سے اپیل ہے کہ جلد از جلد گلی کی تعمیر کروائی جائے۔ ناظرین آپ کو مزید جوہر آباد سے اپڈیٹ کرتے چلے۔ ملک و قوم کے خلاف بیرونی سازشوں کا خاتمہ متحد اور یکجہتی سے ہی ممکن ہے، سردار رئیس ممتاز حسین چاچڑ، جوائنٹ سیکرٹری شمالی پنجاب۔ مزید کہا کہ بیرونی قوتوں کی سازشوں کا خاتمہ اس وقت ممکن ہے جب ہم سب مل کر اتفاق و اتحاد کی فضا قائم کریں گے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ امت اتحاد و اتفاق کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھے۔ دشمن قوتیں ملک میں فتنہ، فساد اور فرقہ واریت جیسی موثی مرض کو فروغ دینا چاہتی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب حمزہ سالک کا ایکسین اور STO پبلک ہیلتھ کے ہمراہ زبان کالونی کا وزٹ۔ زمان کالونی جوہر آباد میں گزشتہ 4 سال سے رکی ہوئی سیوریج سکیم پر ایکسین پبلک ہیلتھ کو فوری شروع کام کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا اور کہا کہ جلد از جلد اسکیم مکمل کر کے رپورٹ دی جائے۔ اس موقع پر اہل علاقہ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ رہائشیوں نے ڈپٹی کمشنر کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کیا۔
محمد نوید ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خوشاب کا ڈسٹرکٹ فوریسٹ آفیسر خوشاب کے ہمراہ وزیر اعظم پاکستان کے وی این کلین اینڈ گرین پاکستان کے حوالے سے شجر کاری مہم کا سلسلہ جاری۔ شجر کاری مہم کے دوران محمد نوید ڈی پی او خوشاب نے پودا لگایا، جس کے بعد خوشاب پولیس کے جوانوں نے بھی مختلف اقسام کے 500 درختوں کے پودے لگائے۔ شجر کاری مہم کے دوران پولیس کے زیر استعمال عمارتوں میں موجود خالی جگہوں پر 6000 درختوں کے پودے لگائے جائیں گے۔ اس موقع پر ڈی پی او خوشاب محمد نوید نے کہا ہے کہ درختوں کا لگانا صدقہ جاریہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی صحت اور زندگی کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ پودے لگانے کا مقصد ماحول کو صاف اور آلودگی سے پاک رکھنا ہے اور لوگوں میں شجر کاری کے متعلق شعور کو بیدار کرنا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ درخت لگا سکیں۔ ایس ایچ او سرجری ڈسکا نعمان کا موٹر وے پر ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کٹھا سکرال ناڑی نوشہرہ وادی سون کے بعد دامن مہاڑ یونین کونسل ناڑی میں زبردست انٹری، منتخب اور سابقہ سیاسی نمائندے پریشان۔ حلقین نے 93 امیدوار ایم این اے حاجی ملک ہارون بندیال کی دامن مہاڑ یونین کونسل ناڑی میں آمد۔ ناڑی کی سیاسی و سماجی شخصیت الحاج ملک ظفر آباد نے اپنی برادری اور سینکڑوں ساتھیوں سمیت حاجی ملک ہارون بندیال کا بھرپور استقبال کیا اور آئندہ الیکشن میں بھرپور حمایت کا بھی اعلان کر دیا۔ امیدوار ایم این اے حاجی ملک ہارون بندیال نے الحاج ملک ظفر آباد سمیت ان کی برادری اور ساتھیوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ خوشاب میں مرکزی شہری اتحاد کے رہنما چودھری عبدالمنان نے کہا ہے کہ زراعت اور کسان کی ترقی دراصل پاکستان کی ترقی کی ضامن ہے۔ موجودہ حکومت ماضی کی حکومتوں کی غلط پالیسیوں کے نقصان کا ازالہ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے کسان اور کاشتکار بھائی تیزی سے خوشحالی کی طرف گامزن ہیں۔ مزید میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا چودھری عبدالمنان نے کہ موجودہ حکومت کو درپیش بحران اور مسائل کی سب سے بڑی وجہ سابق ادوار میں حکمرانوں کی ناقص اور عوام کش پالیسیاں ہیں، جس کی وجہ سے گندم بحران، چینی بحران اور بجلی بحران کا خمیازہ موجودہ حکمرانوں کو اور عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین آپ کو منڈی بہاؤدین سے مزید اپڈیٹ کرتے چلے۔ منڈی بہاؤدین کے میاں وحید الدین میونسپل پارک میں خواتین پر آوازیں کسنے، بدتمیزی اور مبینہ طور پر ہراساں کرنے والے 2 ملزمان کو ڈی پی او ساجد حسین کھوکھر کے حکم پر گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزمان میونسپل پارک میں سیر کے لیے آئی گئی خواتین پر آوازیں کسنے، بدتمیزی اور مبینہ طور پر ہراساں کر رہے تھے کہ پولیس کو اطلاع ملنے پر ڈی پی او ساجد حسین کھوکھر کے حکم پر تھانہ سٹی پولیس نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق متاثرہ فیملی کی درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے، مزید تفتیش جاری ہے۔ اس موقع پر پولیس کا کہنا تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ اور ناظرین اب خبر شامل کرتے ہیں صحبت پور سے، جہاں کچی کینال کے لیے ہیوی مشینری لے جاتے ہوئے ٹرالے کی صحبت پور کے مین بازار میں سولر کے لگے ہوئے کھمبے کو ٹرالے کی تار کی وجہ سے ٹکر، سولر کے کھمبے کے گرنے سے ایک آدمی شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی کو فرسٹ ٹریٹمنٹ کے لیے ہسپتال روانہ کر دیا گیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ سے گزارش ہے کہ مین بازار میں لگی ہوئی تاروں کو اونچا کر دیا جائے تاکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ سکے۔ اور ناظرین آپ کو کراچی سے مزید اپڈیٹ کرتے چلیں۔ لیاری کے علاقے موسیٰ لین میں 10 منزلہ عمارت میں سپر سٹور میں لگی آگ 2 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد بجھا دی گئی۔ کراچی سے کاشف علی کی رپورٹ کے مطابق ریسکیو حکام کے مطابق 10 منزلہ عمارت میں قائم سپر سٹور میں رات 3:30 بجے اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے 3 منزلہ سٹور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ سٹور مالک نے دعویٰ کیا ہے کہ آگ لگنے سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت سٹورز کے اوپر فلیٹ سے رہائشیوں کو باہر نکالا۔ علاقہ مکینوں نے شکوہ کیا کہ اگر فائر فائٹر وقت پر نہ پہنچتے اور پانی ختم نہ ہوتا تو زیادہ سے زیادہ نقصان بچایا جا سکتا تھا۔
डेरा मुराद जमाली और बलोचिस्तान में मजलूमों की लाशों को कब तक दौलत के तराजू में तोलते रहोगे। नसीराबाद डिवीजन के वज़ीर अरकान असेंबली से नसीराबाद के 2 शहजादों को सफा कातलों ने अपनी बर्बरियत का निशाना बना डाला, लेकिन कानून के लब खामोश। कब्र कुशाई के दौरान शहीद मेहराब खान पंसरानी की मां कुरान पाक उठाकर इंसाफ की तलबगार थी। आज बलोचिस्तान कोर कमांडर बलोचिस्तान GFC, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और वज़ीर आला बलोचिस्तान से इंसाफ की अपील की है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।